کر سکتے، مگر آپ آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کو، اور جو زندہ لوگ ہیں ان کو تو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو غم آپ کو اپنی والدہ کے لیے ہو رہا ہے، اپنی امی کے لیے ہو رہا ہے، یہ کسی اور کے لیے غم نہ اٹھانا پڑے، اس لیے کم از کم کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی آپ کا فیملی ممبر بچ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی دفعہ آپ اپنی پیرنٹس کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کوشش کرتا ہے مگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ وی آر سوری سر، اب ہمارے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہوئی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں نا ہم۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس، ظاہری بات ہے وہ اس چیز سے نکل چکے ہیں، اس دائرے سے، اس امتحان گاہ سے، تو اس کے بعد تو پھر کوئی جگہ نہیں بچتی کہ ہم ان کو یہ معاملہ کر سکیں، ان کے ساتھ دعا ہدایت کی وہ تو کر نہیں سکتے۔ اس کا طریقہ کار صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو بچا لے، کیونکہ جس طرح موت کو انسان نہیں روک سکتا نا، اسی طریقے سے ان چیزوں کو بندہ ریورس نہیں کر سکتا۔ اب انسان اپنے قریبیوں، کبھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ فوت ہو جائے، کبھی انسان چاہتا ہے میرے پیرنٹس، میری ماں، میرے والد فوت ہو جائیں، کبھی نہیں چاہتا کوئی بھی، کبھی نہیں، میرا بھائی میری بہن فوت ہو جائیں، کبھی نہیں چاہتا، مگر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں نا، کچھ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ اس حالت میں چلے گئے ہیں، اس کے بعد آپ سے یہ حق چھین لیا گیا کہ آپ دعا کرو، شاید اس کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ جو نیو مسلمز ہیں، جو ریورٹس ہیں، وہ زیادہ ایکٹیو ہو کر یہ چیز سوچیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے۔ تو اگر مجھے نہیں پتا اب آپ کی والدہ جو ہیں وہ واقعی شرک کرتی تھیں، مورتی پوجا کرتی تھیں، نہیں کرتی تھیں، ٹھیک ہے، ان تک آپ نے اسلام کی دعوت پہنچائی ہے نہیں پہنچائی، یا ان تک کسی جگہ سے پہنچی یا نہیں پہنچی ہے، البتہ یہ جو حکم ہے نا کہ مشرک کے لیے استغفار کی، مغفرت کی دعا نہیں ہوگی، یہ حکم قرآن کا ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ اب اس کیٹیگری میں جس کا کوئی رشتہ دار کوئی آتا ہے جو ریورٹ ہے، وہ یہ سوچ لے کہ اس کے لیے یہ معاملہ ہے، اس کو یہ چیز ہے، یہ اس دکھ کے ساتھ جینا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جتیندر بھائی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ جو بیت گیا وہ سپنا، جو اب ہے وہ اپنا، اب جو آپ کے سامنے رشتہ دار موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوشش کریں، آپ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، ایک گول ہے، اس کے اوپر کام کریں۔ جی، جزاک اللہ۔ تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ جتیندر بھائی، تھینک یو۔ دوستو، جتیندر بھائی ہمارے ساتھ تھے، 10 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اپنی فیملی کے حوالے سے وہ گائیڈ کر رہے تھے، بتا رہے تھے، اپنی سٹوری سمجھا رہے تھے۔ بیک سٹیج پہ جتنی دیر میں بات ہو رہی تھی، مسلمانوں نے اگر جوائن کیا ہے تو وہ سٹیج چھوڑ سکتے ہیں، مسلمان دوست جو بھی مجھے نظر آ رہے ہیں بین ہو جائیں گے، مسلمان دوست بین ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں، تو فیصلہ کر لیں، نیکسٹ جب اونلی مسلم کی سٹریم ہوگی پھر آپ سے انفارچونیٹلی ہماری بات نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ پلیز، ایک آئی ڈی ہے ایتھیسٹ کے نام سے، آپ کی ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے، میں آپ کو لے نہیں پاؤں گا، اور جو اپرتلا بھیا ابھیا، یہ جو بھائی ہیں ان سے، ایک منٹ، ہاں کنیکٹ ہوئی ہے، ہاں اب ٹھیک ہے، ایتھیسٹ جو ہیں ان کو میں لینے لگا ہوں۔ جی ایتھیسٹ، ہیلو سر۔ جی ہیلو آپ سر، ایتھیسٹ ہیں بھائی؟ سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر ہاں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، آپ ایتھیسٹ ہیں بھائی؟ ہاں مطلب پچھلے 1 سال سے ٹھیک ہے، آپ کا میں بیک گراؤنڈ تھوڑا ایتھیسٹ بتانا ہوں۔ چاہیں گے؟ آپ ہندو فیملی سے ہیں؟ کون سی فیملی سے، یا مسلم نہیں نہیں فیملی نہیں، تھی، مطلب کیا تھی؟ اسلام مسلم، مطلب مسلم، میں مسلم فیملی سے، مسلم فیملی سے ابھی بھی ہوں، مطلب سر اچھا، تو آپ مسلم کو بھی فیملی، اس سے 1 سال 1-2 سال پہلے سے بھی آپ کو بھی دیکھتا تھا کنٹینیوسلی، مطلب آپ کو دیکھتے دیکھتے پھر میں ایتھیسٹ بن گیا، مطلب آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کو تو میں آج بھی پھر بھی پسند کرتا ہوں، مگر مطلب میں دوسری طرف سے وہ فلسفہ پڑھتا تھا، سوشالوجی پڑھتا تھا، اور اس سے میں بہت زیادہ مطلب متاثر ہو گیا جب مائنڈ کھلنے لگا،
دوسرے مذاہب کو بھی پڑھنے لگے تو پھر سمجھ آیا مطلب جو بائسنس ہوتی ہے انسان کا جانبدارانہ پن سائیکالوجی وہ جو سمجھاتی ہے مطلب انسان کو پھر لگتا ہے کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا مطلب بچپن سے میں سوشلائز ہو گئے اسلام میں ہی اسی لیے میں اسلام کو صحیح سمجھ رہا ہوں شاید حقیقت یہ ہے کہ اچھا، شاید حقیقت یہ ہے کہ بتائیے سر اسلام کو بھی پڑھا آپ نے بھائی؟ بہت زیادہ پڑھا مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو بہت زیادہ اسلام کو بھی بہت زیادہ پڑھا زندگی میں پہلے بھی پاسٹ میں بہت سارے مسائل آئے زندگی میں تو پھر اسلام کی وجہ سے میں ان کو کوپ کر پایا کیونکہ اسلام سے ایک سائیکالوجیکل سیکورٹی تو مل جاتی ہے انسان کو. اچھا رکیے ذرا، ہاں ہاں رکیے گا، میں سنتا ہوں آپ کو. یعنی آپ مسلم بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے آپ کا، پھر آپ نے اسلام چھوڑا 1 سال پہلے؟ 1 سال پہلے ہاں مطلب وہ ایک دم سے نہیں ایسے کوئی میں نے مطلب کلمہ تو نہیں پڑھا مطلب ایتھیزم کا مطلب نہیں، پھر میں 1 سال، نماز وماز چھوڑ دی. یعنی 1 سال ہو گیا ہے کہ آپ خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، آپ مسلمان نہیں کہتے؟ کہتا تو ویسے کسی کو بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں اپنے دوستوں میں ہاں تبلیغ کرتا ہوں ایتھیزم کی بہت زیادہ اچھا مطلب دوستوں، دوستوں کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے مجھے تو یہ پتا چل گیا ہے. خیر، ہاں آپ کوئی اگر صورت اپنی مرضی کی، ویسے تو مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے جو آپ بول رہے ہیں، مگر ہاں میں آپ کو گفتگو بتا کو سکتا ہوں. گفتگو کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہاں انٹرسٹنگ، تاکہ لوگ اور ذوق سے شور سے آپ کو سن پائیں. یہ قرآن میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. اچھا یہ صورت جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے صاف آنکھوں سے صاف دکھائی نہیں دیتا مطلب میں ایسے ہی کوئی صورت پڑھوں ہاں، اتنی یہ صاف آنکھوں سے صاف دکھائی دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا میں نے اسلام کو بہت پڑھا ہے. کیا ایج ہے آپ کی؟ تنزل ہاں، تنزل مجھے آنکھوں سے الملائکہ، صاف تنزل تنزل الملائکہ. الملائکہ میں دیکھو مجھے آنکھوں سے اتنی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے بتایا نا پاسٹ میں بہت سارے مسائل ہو گئے آنکھوں کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا سر. اچھا، میں ایسے بھی کوئی صورت پڑھ سکتا ہوں. نہیں وہ ایسے تو پھر تنزل اچھا رکیں ذرا 1 منٹ. کیا ایج ہے آپ کی اگر آپ بتانا چاہیں؟ 2022 22. 1 سال پہلے چلے جائیں تو 21. سر. ٹھیک ہے 21. نماز وغیرہ پڑھتے تھے آپ؟ نماز اس سے پہلے کنٹینیوسلی پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے جو قرآن آپ نے پڑھنا سیکھا تھا، ناظرہ وغیرہ پڑھا آپ نے؟ وہ تو بچپن میں ہی پڑھا. ہاں. تو کیا آنکھوں کو کیا زوم کر دوں اور زوم کروں اسے؟ نہیں رہنے دیجیے اسے آنکھوں میں مطلب پرابلم ہو دیکھیں، گئی پھر اور کچھ یہ سالوں دیکھیں سے. اور کتنا زوم مجھے آپ نے بتاتے جانا ہے. میں اگر مجھ سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہائر میں نے کرنی ہوئی تو وہ بھی ایسی میں بات کوشش نہیں کروں مطلب گا. ایسے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں ایسے رکیے میں کوشش کرتا ہوں. تنزیل 1 سیکنڈ آپ نے تو ہٹایا. ہاں نہیں دیکھو. نہیں، یہ آ گیا. اچھا چل زوم کر دیتا ہوں اور زوم کر دیتا ہوں، یہ لے. تنزیل کیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ہاں ٹھیک پڑھا نا میں ہوں، نے پھر آیت ختم ہاں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہاں نیچے ٹھیک، والی آیت بھی پڑھوں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، بس کوئی بات نہیں. بس میں نے بتانا یہ ہے کہ مجھے تو یقین ہے آپ پہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، جو بول رہے ہوں گے سچ بول رہے ہوں گے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر صرف یہ ہے کہ پبلک سنے ذرا. ہاں وہ تو پتا ہے آپ نے ٹھیک کیا. ہاں ہاں، ایسی بات نہیں پبلک کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ ان کو پتا چلے، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے نہیں ہیں. میں تو آپ کو ٹھیک ہے. نہیں میں آپ کو پچھلے 2 سالوں سے دیکھتا ہوں مجھے پتا ہے آپ کا یہ کیا رہتا ہے آپ کا جو سیٹ اپ رہتا ہے تو جی تھینک یو اوکے تھینک یو ود اٹ تھینک یو آئی تھینک کین یو اٹس انڈرسٹینڈ. سو آپ نائس کا آف میں یو. فین بھی ہوں اس کے علاوہ بھی میں آپ کا فین ہوں کیونکہ جو آپ کے پاس مطلب جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کو جو مینٹل ہارزن ہے وہ بڑا ہی براڈ ہے سر. اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. ظاہر ہے تھینک یو پھر آپ کا اپنا بیس ہے اسلام کی طرف اور پھر بھی اسلام میں رہ کر بھی جو آپ کا مطلب مائنڈ سیٹ ہے دیٹ از تھینک یو مطلب بھائی، کوائٹ تھینک یو. اپریشیٹو.
تھینک یو, دیٹس سو نائس آف یو. اچھا, میں جو دو مقصد ہے میرے, ایک ایتھسٹ بھائی پبلک کے لیے یہ کلیئر کر دینا کہ آپ کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ جو بول رہے ہیں اس کی تصدیق ہو جائے, اور دوسرا پبلک کو یہ بھی بتا دینا کہ اسلام پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کی اسٹڈی کتنی ہے کتنی نہیں ہے جو مسلم بیک گراؤنڈ سے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, پبلک کو پتا آپ مجھ چلنا بھی سوال چاہیے کر کہ, دیجیے. ہاں, پبلک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اور کس طرح کے دوستوں سے اور بھائیوں سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ پتا ہونا چاہیے پبلک کو. جی ایتھسٹ بھائی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں مجھے لگتا ہے, کافی سالوں سے آپ بتا رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں. نہیں, آپ کے پاس میں اس سے پہلے بھی دو چار سٹریمز میں نے ٹرائی کیا, تو آپ کو لگا میں مسلم ہوں, تو آپ نے مجھے ایک دو بار باہر کیا, اور اس سے پہلے مجھے یہ فل اسٹوڈیو فل آ رہا تھا. ورنہ میں آپ کا لائیو سیشن مطلب قریباً لگ اٹینڈ تو کرتا ہوں. 2-3 سیشن میں سے ایک سیشن میں اٹینڈ کرتا ہوں. پورا نہیں دیکھتا مگر اٹینڈ کرتا ہوں, اور کلپس بھی دیکھتا تھا پہلے. تو پوری رات میں جاگتا تھا آپ کے سٹریمز کے لیے, اچھا اور اچھا, سنتا ٹھیک ہے, رہتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دیکھیں, باتیں تو بہت ہیں کرنے کی, اور آپ چونکہ فرسٹ ٹائم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی میں نے جوائن کیا مگر میں نے مسلم سمجھ کے, ہو سکتا ہے آپ نے اپنا مسلم نام رکھا ہو تو اس وجہ سے میں نہ لیتا ہوں, کیونکہ میرے چینل کے اوپر مسلمس کو صرف اونلی مسلم میں لیا جاتا ہے, نارمل سٹریمز میں نہیں. چاہے میں نہیں, اکیلا بیٹھ کے چلا جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں, ٹھیک ہے. اگنوسٹک کر کے ہوگا, چلیں خیر کچھ ہوگا. اچھا, اب یہ ہے, آپ بتا رہے تھے کہ اسلام جو آپ نے چھوڑا ہے وہ 1 سال پہلے چھوڑا, اور اس میں مختلف سٹیجز ہیں. تھوڑا بتانا چاہیں گے تاکہ ہم تھوڑا اور ڈائگنوز کر سکیں پبلک کے لیے, ہاں سر. یس ایک سر. نوجوان کے اوپر کیا گزرتی ہے, وہ کیسی مینٹل ڈرفٹ سے گزرتا ہے, کیا ایڈونچر ہوتا ہے اس کی لائف میں, تاکہ پھر ہم اس کو یس سر. ڈائگنوز کر کے روٹ کاز سمجھ سکیں. جی ہاں سر. سر جو پہلے سٹارٹنگ ہوئی تو مطلب سٹارٹنگ تو کلاس 11th سے ہی ہوئی میری. مطلب جب میں نے پہلی بار پڑھا یہ, مطلب جو تھا, مطلب کیا کہتے ہیں, دا بیٹل آف کیمل جو ہوئی تھی, تو اس کے بعد میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ یہ کیا ہوا آپس میں, ان کی لڑائیاں کس طرح ہو رہی ہے. مطلب جب ہم ان کو ہی فالو کر رہے ہیں, تو پھر مجھے مطلب ان سیکٹس کے بارے میں پتا چلا. پھر میں نے مطلب سیکٹیرینزم پہ بہت اچھا, زیادہ یہ مطلب. سوری, 11 کلاس میں تھے تو آپ نے بیٹل آف کیمل پڑھی 11th کی بک میں؟ ہاں, مطلب انڈیا میں وہ اس وقت ہوتا تھا. اس وقت کیا مطلب پتا اس نہیں, 1 وقت سال پہلے یہ وہ مجھے بتائیں کون سے ایئر کی سلیبس میں بیٹل آف 2020 کیمل جو ہے؟ 2020. یس سر, 2020 سلیبس ہسٹری اور این تو سی ای آر ٹی ہے, اور اچھا, کلاس 2020 میں 11th میں سینٹرل ہاں, اسلامک رک لینڈ. رک جائیں, 2020 کے اندر آپ 11 کلاس میں تھے؟ ہاں پکی بات ہے؟ ہاں سر, مطلب اس میں کیا مطلب پکی بات ہے. نہیں, وہ میں جھوٹ تو جاننا چاہ رہا ہوں, میں جاننا چاہ ہاں رہا ہوں. سر. اچھا, میٹرک آپ نے کون سی کلاس میں کیا ہے جو 10th اسٹینڈرڈ ہے؟ 19 میں. 19. 19 میں؟ ہاں سر, 19 میں میٹرک, پھر 11th 20 میں. اتنا لیٹ کیوں کیا آپ نے؟ 10th اسٹینڈرڈ تو 16 میں آج کل لڑکے بچے کر رہے ہیں. مطلب وہ تو ہوتی ہے, مطلب میری ایج اصل میں مطلب 21 ہے میری ایج. لیٹ تو کہاں ہے, مطلب وہ اگر آپ مطلب اس پہ دیکھیں گے. نہیں, آپ نے بھی بتایا آپ کی ایج 22 ہے. میں تھوڑا سا آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, برا مت مانیے گا. ہاں 21 مطلب اس طرح سے ہے, اس سال میں 22 میں چل رہا ہوں. مطلب 21 اچھا ہو اچھا, گئی اس ٹھیک ہے, سال کمپلیٹ. چلیں 22 ہو بھی جائے. آپ 19 کے اندر 11 میں تھے, ٹھیک ہے. 19 ہاں, 19 ایئرس کے میں تھے تو کہاں آپ سر, مطلب 11. نہیں سر, اگر کہاں آپ مطلب اس 19 وقت کہاں. ایک منٹ رکے ذرا, اگر آپ 19 ایئرس کے تھے تو 11 میں ہیں, ابھی کون سی کلاس میں آپ؟ سر ابھی تو میں نے مطلب قریباً مطلب یہ گریجویشن ختم ہو رہی ہے اب میری. اچھا, 11 کلاس تو 12 اسٹینڈرڈ آپ نے اسکپ کیا ہے؟ نہیں سر, یہ تو مطلب آپ کرالریز میں جا رہے ہو. 2021 میں میں نے. دیکھیں, سوری, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں آپ کے سر بارے ہاں, میں میں. سمجھا سر, میں آپ کو سمجھاتا ہوں پوری طرح سے. دیکھو, 19 میں نے 10th میں کی, 20 میں میں نے 11th کی, 21 میں میری 12th کی, پھر 22 23 24 3 سال لگتے ہیں گریجویشن کو. اب میری گریجویشن خاتمے کو آ رہی ہے. اب اس میں کیا اتنی اوپر تو نیچے, آپ اور مطلب تو ہاں آپ 20 آپ اس وقت کاغذوں پہ. 23 آپ 23 24 کے ہیں؟ سب سب
میں ایئرس کاؤنٹ کر رہا ہوں، مطلب 2024 میں میری گریجویشن ختم ہو رہی ہے، میری ایج 21 ہے۔ 21 ہے، ٹھیک ہے، اور گریجویشن آپ کی 24 ایئر جو ہے اس میں ختم ہو رہی ہے؟ ہاں ہو رہی اس سال، ہاں اچھا ٹھیک ہے، شروع کب ہوئی تھی؟ 22 میں، 22 کے اندر؟ 2022 میں۔ آپ کو ایج اور ایئرز میں مکس ہو گئے۔ نہیں نہیں، نہیں ایئر بتائیے۔ لیں، ابھی ایئر لیں 24، اب 2024 ایئر چل رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ختم ہو رہا ہے اب۔ ابھی ختم ہو رہا ہے، آپ کی گریجویشن شروع ہوئی 2020 میں۔ 2022 میں سر، آپ تو بھٹک رہے ہیں سر۔ اچھا 2022 کے اندر گریجویشن شروع ہوئی، ہاں اس سے تو 3 ٹھیک ہے، سال تو ہو گئے نا گریجویشن کو۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، 3 سال ہونے کو ہیں، صحیح ہو گیا، مگر آپ جب 11 کلاس میں تھے تب آپ 19 میں تھے؟ 20 میں بتایا نا، اگر 11th میں 2020 نہیں میں۔ نہیں، آپ 19 ایئرس کے نہیں تھے جب آپ 11 میں تھے؟ 18 ایئرس کا تھا۔ آپ نے 19 بتایا تھا کہ آپ 19 ایئرس کے تھے 11 کلاس کے اندر، سر ابھی وہ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے بتایا 17 کا تھا سر، یا نہیں 18 کا تھا؟ سر، نہیں آپ تو وہ پھر خود ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے خود بتایا کہ نہیں، مجھے یاد رہتا ہے، مجھے یہ چیز یاد رہتا ہے، دیکھیں آپ نے بتایا، پہلے آپ نے بتایا آپ کی ایج 22 ہے، پھر آپ نے ایک سال کم کر کے کہا 21 کا ہوں، 22 شروع ہو سر گیا، نہیں نہیں پھر نہیں نہیں پھر 21 آپ نے مجھے کہا ہو گئی 22 ایک سال مجھے ہو گیا ہے کہ میں نے ایتھیزم ایکسپٹ کر کے ایک چھوڑی۔ سال کنفرم ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اچھا، اس میں آپ نے مجھے بتایا کہ 11 کلاس میں تھے جب آپ نے وار آف دا کیمل پڑھی، بیٹل آف کیمل، بیٹل آف وہ بیٹل سینٹرل اسلامک لینڈ، کوئی بھی بتائے گا بیٹل آپ کو، وہ کیا بیٹل چیپٹر آف ہوتا تھا بیٹل سینٹرل آف کیمل آپ کیمل، نے پڑھی، بیٹل آف کیمل آپ نے پڑھی اپنے کلاس سلیبس 11 میں 11th میں، میں ہم نے کہا آپ ٹاپک کی کے ساتھ ایج کیا ڈائیورٹ تھی؟ ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا 19 ایئر میری ایج تھی۔ سر نہیں، میں نے سر نہیں، سر میں نے نہیں کہا 19 ایئر اس وقت، پھر آپ نے کہا کہ پھر کیا اس وقت آپ 19 ایئرس کے تھے جب آپ 11th میں تھے؟ آپ نہیں نے نہیں اتنی نہیں لیٹ نہیں، کیوں کی؟ دیز آپ ویر نے یور بولا، ورڈ سر، اگر میرے آپ نے بھی ورڈز بولا، ہوں گے تو شاید میں نے پھر غلط ہو سر، نہیں میں نے ہاں 19 آپ کا نے نہیں بولا ہے، بولا۔ آپ نے بولا ہے، پیچھے جا کے سن لیجئے گا، آپ نے بولا ہے، تب میں نے کہا کہ اچھا یار ہمارے پلٹ کوشچن انڈیا پاکستان کے سر، اسٹوڈنٹ ٹائم لائن 18 جو کا ہے کہانی سر، اس میں اگر بچے، اگر اگر سن لے سر، ذرا بھائی ایک منٹ سن آئی لیں ایم جی، ایک سوری منٹ سر۔ سن لیں، ایک منٹ سن لیں، ہمارے انڈیا پاکستان میں جو ٹائم لائن ہے اسٹڈی کی، اس میں نارملی بچے، ایوریج بچے جو ہیں وہ 15 میکس 16 کے اندر، بہت ریئر ہوتے ہیں جو 17 کے ہوں جو 10th اسٹینڈرڈ کرتے ہیں، موسٹ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 15 کی یا 16 کی ایج میں ہوتے ہیں جب وہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کر لیتے ہیں، جب وہ سر 11th ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ کے اندر ہوتے ہیں، جب وہ 11th اسٹینڈرڈ کے اندر ہوتے ہیں، سر اس میں بتاؤں وقت گا سر، ان کی عمر 16، 17 یا 18 سال ہوتی، آپ کہہ رہے ہیں سر آپ نہیں 19 میں سال بتاؤں کے گا تھے، کوئی بات نہیں، ماننے کے لیے تیار سر، ہیں، میں نے سر چھوڑتے ہیں 18 ساری سر، چیزوں 18 کو، کا سال بتاؤں۔ یار ایسے کرتے ہیں، میری سر بات سنیں، ایک سیکنڈ سر، میں کلیئر چھوڑ سر، میں دیتے اب ایک کلیئر کروں گا ایک بات سر ہیں، یار پلیز۔ چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بات اٹھائی نا سر، اگر مجھے آپ ایک سیکنڈ دو تو 30 سیکنڈ سر میں بتاؤں گا چلو لے لو سر۔ لے لو۔ ہاں میجارٹی سر، ہاں میجارٹی میری بھی، مطلب جو میں نے ایج بتائی اس سے میری بھی کم ہے اگر آپ پیپرز پہ دیکھیں، مگر یہاں پر اگر آپ ہر کسی کو دیکھیں گے تو پھر 18 کا ہی وہ ہوتا ہے جب وہ 11th میں مطلب پہنچتا ہے، البتہ اس کی پیپرز پہ 2 سال کم کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جب ہم پرائیویٹ اسکولز میں جاتے ہیں تو وہاں پر کنڈر گارڈن میں بہت ٹائم لگتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پھر 2 سال ہمیں مطلب ہر کسی کو رکھتے ہیں، مطلب ہوں، پیچھے آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک اسی ہے ٹھیک ہے، کنڈیشن یعنی میں آپ کا اس رہتے کا مطلب ہے آپ کی اوریجنل ایج اور ڈاکومنٹس میں جو ایج ہے اس میں فرق ہے؟ ہیں۔ ہاں وہ تو فرق ہوتا، وہ یہاں پر ہر کسی کو ہے، اوہ مطلب میں اچھا جا رہا اچھا ہوں اچھا 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 اچھا، وہ وہ ہر پھر کسی کو اصل میں ہوتا ہے۔ پھر یہ کنفیوژن اس لیے ہوئی ہے، دیکھیں نا میرا قصور نہیں ہے، وہ آپ سر کے میں لیے نے ریالٹی، دو دیکھو ریالٹیز ہیں، دیکھو ایک ہے اوریجنل سر، نہیں دیکھو ریالٹی جو آپ کی اوریجنل ایج ہے، اور اس کے علاوہ ہاں دوسرا جو اوریجنل میں نے آپ ڈاکومنٹس کو کے اندر بتائی ہے۔ تھا، پتہ ہے کیوں چلیں آگے بڑھتے میں ہیں، نے آپ کو چھوڑ دیں، اوریجنل بتائی، اس لیے بتائی تاکہ آپ مجھے پوری طریقے سے جج کر پائیں، اس لیے میں نے آپ کو اوریجنل ریالٹی بتائی، ورنہ ہاں تو زبردست جو زبردست، ورچوئل ہوتی وہ تو میں بتا سکتا مطلب فلیکس کرنے کے لیے، مگر فائدہ کیا ہوتا؟ ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھا ایتھس اپنی بھائی آگے ٹاپک بڑھتے ہیں، ہاں آگے ٹاپک بڑھتے کو ہیں، لمبا کھینچا اچھا ہاں ہاں، اچھا واپس آ جاتے ہیں، واپس آ اوکے جاتے ہیں ایتھس پر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یار جو ہم سیکھنا سمجھنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ ایتھسٹ جو ہوتا ہے کیا وہ، ایتھسٹ کسے کہتے کہتے تھے؟ ہیں؟ آپ تھوڑا اگر مجھے بتانا چاہیں کہ ایتھسٹ کسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے نام کے لیے ایتھسٹ لکھا ہے۔ ہاں سر، ہاں سر، ایتھیسٹ سر بس ایک میری حساب سے ایک لیبل ہے، مطلب جس کی مطلب
इसके जरिए मतलब मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ, मैं अपना खुद को लेबल देता हूँ कि मेरी मैं बात सुने, जो मजाहिब। मेरी बात हाँ सुने, सर, देखिए नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। लेबल ऐसे कोई मतलब भी खुदा लगा। खुदा हम समझते सर, हम समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो ये मजाहिब के खुदा है ये हो नहीं ओ सकते, मतलब मुझे भाई, इनके ओ अलावा भाई, ओ भाई, मेरा टाइम ना जाया करें। एथियस्ट हम्म, किसे कहते हैं ये बताएं, अपनी डेफिनेशंस ना कॉइन करें। मेरा ये सर अच्छा मतलब है, ठीक है मेरा सर। लेबल ये है। सर हाँ सर, नहीं नहीं, मुझे लगा आप मुझे बताए कि आपको क्या लगता है एथिज्म किसी के। नहीं, हाँ आपने एथिज्म जो एथियस्ट ही अपना रखा है ना। एथियस्ट आप किसे कहते हैं? एथिस्ट मतलब जो खुदा के बारे, खुदा को नहीं मानता हो, जो खुदा हम कहते हैं उसमें नहीं मानता हो। खुदा को ना गॉड। मानता हो, यानी हाँ सर। क्रिएटर को ना मानता हो। सर नहीं, क्रिएटर और खुदा में डिफरेंस है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। हम्म। क्या डिफरेंस है? सर क्रिएटर तो खुदा का एक वस्फ है सर, मतलब खुदा जब हम कहते हैं तो खुदा के साथ सिर्फ खुदा, क्रिएटर उसका एक एडजेक्टिव है। अगर आप उसके फिर खुदा के सारे एडजेक्टिव्स को मिलाओ, मतलब फिर वो खुदा बनता है। अगर आप सिर्फ क्रिएटर कहो तो खुदा और क्रिएटर, क्रिएटर तो मतलब उसका एक एस्पेक्ट है। अच्छा, यानी एथियस्ट हाँ उसे, एथियस्ट उसे कहते हैं जो क्रिएटर तो मानता है मगर खुदा नहीं मानता, सर, ठीक है नहीं ना? सर, नहीं नहीं सर। आपने खुद कहा है, आपने खुद कहा है। आप तो खुद कर, देखिए आपने मैंने देखो कहा यार, कि मेरी बात सुनो, एक तो ना तो आप मुकर बहुत रहे हो, सर मुकर बहुत अतई रहे हो था, अपनी बातों तो से, कहते खुद दो। उसके लिए माफी, आपने खुद बोला माफी कि चाहता मैं हूँ, क्रिएटर का माफी इनकार नहीं चाहता हूँ। करता, मैं खुदा का करता हूं। इसका मतलब आप क्रिएटर को मानते हैं। सर मैंने, अच्छा मैं फिर से मैं खुदा का, खुदा में नहीं मानता हूँ। अलबत्ता अगर क्रिएटर आप को क्रिएटर क्रिएट, का कहें। यानी आप, यानी हाँ इसका मतलब आप क्रिएटर नहीं मानते, ठीक है ना? हाँ क्रिएटर, हाँ खुदा, खुदा को मैं क्रिएटर नहीं मानता। खुदा को आप क्रिएटर नहीं मानते या क्रिएटर को खुदा नहीं मानते, फैसला पक्का कर लें, आप मुकर बहुत रहे खुदा हैं। को, हाँ हाँ देखो सर, सर यार रिकॉर्ड रख लो। खुदा को मैं क्रिएटर नहीं मानता, जो खुदा मतलब जिसे हम खुदा कहते हैं उसको मैं क्रिएटर नहीं मानता। ठीक है, अब मतलब ठीक है, क्रिएटर मैं कहता ठीक हूँ है, क्रिएटर रुके हो रुके सकता है रुके मतलब। रुके रुके, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, हमारे हम्म, पास एक बात निकल आई। आप खुदा को क्रिएटर नहीं मानते, ठीक है? मतलब मैं खुदा में ही मानता नहीं हूँ तो खुदा फिर क्रिएटर कैसे हुआ? ओहो ये भाई, तो मेरी बात के साथ चले ना। अगर मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जो आप नहीं मानते तो फिर आप खुदा को क्रिएटर नहीं मानते। सर, अगर हम खुदा को लिंग्विस्टिकली देखें तो खुदा तो क्रिएटर ही होता है। मगर ओहो भाई, बात, आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ सर आप बताइए। इसलिए एथियस्ट हैं क्योंकि आप खुदा को नहीं मानते, ठीक है? हाँ सर। जबरदस्त। अब हम स्टेप वन, स्टेप टू। यस सर। स्टेप जिस टू खुदा चलिए। को क्रिएटर कहा जाता है, आप उस खुदा को क्रिएटर नहीं मानते। जिस खुदा को क्रिएटर कहा जाता है, खुदा को तो हाँ, हर खुदा को क्रिएटर कहा जाता है, मतलब खुदा को तो क्रिएटर ही कहते हैं। यानी आप इसे मैं लो, बहुत अच्छा। तो फिर फिर सवाल वहीं घूम के आ गया। इसका मतलब है आप क्रिएटर नहीं मानते। देखो सर, मैं क्रिएटर मैं कहता हूँ क्रिएटर हो सकता है कोई पैरेलल यूनिवर्स होगी, हमसे कोई इंटेलिजेंट मतलब कुछ लोग होंगे या स्पेशीज तो होंगे या कुछ और होगा, इसको एथियस्ट वो कहते हैं, क्रिएटर। इसको एथियस्ट कहते हैं। सर मगर मैं उसके बारे में तो कुछ मतलब ये इतना, ये दलाली से नहीं कह सकता भाई हूँ कि वो भाई, मेरी है बात या सुने, नहीं मेरी है बात मतलब। सुने। आप कहते हैं, मेरी मतलब बात सुने, आपने कहा आप फलसफा पढ़ा, आपने बड़ा डीप फिलोसफी पढ़ी, ठीक है? आप बस मुझे हाँ सर। बताएं, फिलोसॉफिकली ये डिफरेंशिएट करना जरूरी नहीं है कि एक बंदा वो किस कैटेगरी में आ रहा है। एथियस्ट को आप यस फिलोसॉफिकली डिफाइन कर दें मुझे कि वो किसी इस तरह की क्रिएशन को मानता हो कि जिसके पीछे एक क्रिएटर खड़ा हुआ है। सर। देखिए सर, मैं बस ये इतना आप कह सकता हूँ, बाकी आप जो मेरे साथ कहें वो आपकी मर्जी है। मैं बस आपका अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए मैं क्या मतलब, भाई मैं नहीं समझ, हम मैं क्या चाहें। ऑनेस्टली ऑनेस्टली एथियस्ट भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका पॉइंट। उसके पीछे हाँ वजह ये सर है, सिंपल सर, देखो देखो आप सिंपल मैं आप कहता हूँ सर, क्रिएटर को, सिंपल एक बात। आप मुझे बताएं। नहीं, सिंपल मैंने पूछा था, सिंपल तो आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने आपसे आप पूछा तो क्या आप सवालों, खुदा को सर आप, मानते हैं? सर आप सवालों के जाले में मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो आप मैंने, जानबूझकर ओहो ऐसे वैसे भाई, सवाल ऐसे। मैं, और सर मेरे मैं यहाँ प्यारे भाई, मैं कसम नहीं, से यार मैं कमाल डिबेट हो करने गया नहीं आया भाई। हूँ सर। भाई हाँ, मैं नहीं सीखने डिबेट आया कर हूँ रहा आपसे। यार, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ मैं कब डिबेट कर रहा हूँ? हाँ सर, सर देखो एक बात मेरी सुनिए प्लीज। हम्म, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है, मतलब हम वो फिजिकली नहीं या मतलब इमोशनली नहीं सोच सकते कि हमने अभी प्रूव, साइंटिफिकली हमने प्रूव नहीं किया कि क्या है, जिस पर एक कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस लोगों का नहीं बना कि वो है या नहीं है। तो मैं उस चीज में यकीन नहीं कर रहा हूँ।
सिंपल। तो जिस ऐप भाई को मेरी बनाएगा, बात तो सुने, मैं खुद मेरी को बात सर देखो, सुने, मैं खुद को मेरी बात मैं खुद को सुने। एथिस्ट भी नहीं कह सकता हूँ सर, क्योंकि ओ एथिज्म यार, में हम या तो कैसे आप कह ना सकते मेरी सुन रहे हो ना अपनी सुना रहे हो, कुछ हैं? किसी तरीके की बात भी नहीं कर रहे हो। मुझे तो नहीं लग रहा है आप बताइए सिर्फ टाइम वेस्ट करने सर। के लिए आए हो। आप ऐसे करो, आप अपनी ना ग्रेजुएशन मुकम्मल करो, टाइम ना वेस्ट करो, क्योंकि पहले ही आप सर नहीं लेट हो गए बहुत। सर नहीं, आप बताइए सर। आप ना अपनी ग्रेजुएशन कर लो मुकम्मल मेरा भाई, आप कर सर लो नहीं, आप पहले। सर, नहीं, कर लो। आई एम ऐसे करता सॉरी हूँ, अगर मेरी वजह से आपको मैं कोई ऐसे तकलीफ करता हूँ, आई। मैं स्टेज से उतर रहा हूँ, आप अपना ये प्रोग्राम आप लीड करो। ये लो भाई, मुझे तो आप मुझे खुद नहीं बोलने दे रहे, ये ले। नहीं सर नहीं, अब प्रोग्राम तो आपका है, मगर आप इख्तियार में हैं। हमसे अगर गलती हो गई तो माफ कर दें। नहीं नहीं, अब आप लेके प्रोग्राम चले, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। ये आप संभालें प्रोग्राम। आवाज़े हक चैनल का नहीं, आ लॉगिन जाए और सर, आ पासवर्ड जाए, मैं आपको आपका भेज इंतजार है। दूंगा। पासवर्ड मैं आपको भेज दूंगा, आपका, आप करें ये प्रोग्राम। ये लें करें, आप ये लें। आप बड़े ही शॉर्ट टेम्पर्ड है सर, प्लीज सर, आई एम सॉरी सर, मैंने तो कहा कि नहीं नहीं, बोलें आप बोलें, आपने मुझे तो बोलने नहीं देना। ये लें, ले लें, ये सॉरी सर, कह तो दिया सर। भाई लें ना, अगला माफ तो कॉलर खुदा आपके लिए भी लाता हूँ, करते हैं, आप आप तो संभालें। फिर भी इंसान। भाई देखें, एथिस्ट भाई मेरी बात सुने, छोटे प्यारे भाई मेरे, आप अच्छे भाई हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो, आपने कहा मैं आपसे डिबेट करने, बहस नहीं करने आया। आपको लगा किसी जगह से मैं डिबेट कर रहा हूं? मैं तो जानने की, आपने देखा, मैं तो सवाल करके आपसे आपको जानना चाह रहा हूं मेरे भाई। ओके सर, हम्म? हाँ, तो पूछिए सर, आपको जो पूछना है। हाँ। एथियस्ट खुदा को नहीं मानता या क्रिएटर को नहीं मानता? सर खुदा को नहीं मानता, ये तो पता है मुझे। सर क्रिएटर को नहीं मानता या मानता है, मतलब किसी, वो कहता है कि हमें नहीं पता है। जो एथियस्ट है, जितना मुझे पता, जितना मुझे लगता है कि कुछ एथियस्ट एथियस्ट ये उसमें डिफरेंस, सर डिफरेंस भी होती है उनमें, एथियज्म में। कोई एग्नोस्टिक एथियस्ट होता है। एथियस्ट जो है वो क्रिएटर को मानता है, खुदा को नहीं मानता, ऐसे ही है? सब एथियस्ट कुछ क्रिएटर वेटर को कुछ नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो ठीक हो साइंटिफिकली गया, हमारे आगे है चल वही समझ सच गया, समझ गया, समझ गया। यानी एथियस्ट है। जो है वो खुदा को भी नहीं मानता और क्रिएटर को भी नहीं मानता, आपने भी सर बोला, हाँ ठीक हो कुछ, गया? सर कुछ, सर हाँ, सर हाँ, चलिए। ठीक है। अच्छा, एथियस्ट जो है वो खुदा को भी नहीं मान रहा, क्रिएटर को भी नहीं मान रहा, ठीक हो गया। अब सर क्या एथियस्ट का आप मुझे, एक ग्रुप, सर आप तो एक ग्रुप, अगर आप बुरा ना माने सर, हाँ ठीक है, एथियस्ट एक का एक ग्रुप, ग्रुप, हर सारे ठीक है, एक, एथियस्ट नहीं कहते हैं सर। ठीक है, आप कौन से ग्रुप के अंदर है? सर नहीं, मैं सर, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ सर, मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट। सर मैं इतना कहता हूँ कि मैं वाज़ह तौर पर कुछ नहीं कह सकता कर सर, मतलब क्रिएटर है या नहीं है, अगर है तो किस तरीके के है। अलबत्ता मैं ये वाज़ह तौर पर कह सकता हूँ कि अकली बुनियादों पर, कि जो इस्लाम का खुदा है या जो दूसरे मज़ाहिब का खुदा है वो टोटली इलॉजिकल है, इसलिए मैंने उनका इनकार किया। यानी आपकी जो कैटेगरी निकली है वो ये निकल के आई है कि आप एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं। सर वही तो मैं बता रहा था सर। ठीक है। एग्नोस्टिक एथियस्ट क्रिएटर को तो मानता है, खुदा को नहीं मानता, ठीक है ना? सर खुदा को तो नहीं मानता सर, हाँ क्रिएटर को हाँ। मानता भी है, या कुछ भी, मतलब आप कुछ वादा तौर पर नहीं कह सकता कि क्रिएटर किस किस्म का है। ये क्या है? पहले तो आपने चलिए मुझे सर, हाँ कहा क्रिएटर एक सर, ग्रुप, हाँ मैंने कहा ग्रुप अपना खास कर दें, आपने कहा सर कुछ एग्नोस्टिक ऐसे एथियस्ट एथियस्ट सर, हैं वो हाँ बताइए। क्रिएटर को तो मानते हैं मगर खुदा को नहीं मानते। मैंने कहा आप कौन से ग्रुप में हैं? मैं दूसरे सर वाले हाँ, सर एग्नोस्टिक, हाँ यानी सर, इसका सुनिए मतलब है सर, आप खुदा को नहीं कैरी मानते ऑन। हैं मगर क्रिएटर को मानते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलिए। ठीक है, ओके सर। दोबारा रिपीट ओके करने सर। लगा हूं क्योंकि आप बार बार मुकर रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग के अंदर लाना चाहता हूं। आप ऐसे यस सर। एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं जो खुदा को तो नहीं मानता, जो मजहब ने दिया है, मगर क्रिएटर को मानता है, ठीक है? ओके सर, यस सर। ऐसा ही है। यस सर। जबरदस्त। अब आपके क्रिएटर ने ये यूनिवर्स कैसे बनाई है, सामने बताएं मुझे। हाँ वो तो नहीं पता सर, नहीं कह सकती, अच्छा, अभी आपने क्योंकि थोड़ी देर दुनिया में पहले बहुत कहा, सारी चीज, हम्म, अभी आपने दुनिया थोड़ी में देर पहले ये बात बताइए। कही थी कि जिस चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हम उस पर बिलीव नहीं करते। तो वो तो मैंने उन एथियस्ट का बताया सर, जो उस यानी कैटेगरी आप, में हैं। ठीक है, ठीक है, यानी आप ऐसे एथियस्ट की कैटेगरी में हैं जो अनसाइंटिफिक चीजों को भी बिलीव रखते हैं। बिलीव नहीं रखते हैं, अलबत्ता ये कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सर। जब ये आप ये कहते हैं कि ये हो सकता है तो आपका बिलीव होता है कि ये चीज हो सकती है? सर बिलीव तो नहीं होता, अलबत्ता हम
اوپن مائنڈ اگر آپ رہتے کا ہیں کہ بلیو اگر آپ کا بلیو ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ چیز